السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آج کل گرمی بہت پڑ رہی ہے، تو یہاں یو اے میں 3 گھنٹے کا ریسٹ کر دیا گیا۔ جون، جولائی، اگست، ستمبر کے 15 تک یہ 3 گھنٹے ریسٹ رہے گا، 12 سے 3 تک۔ تو گرمی بہت ہے، خود بھی سائے میں رہے، پانی پئیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ہو سکے تو نیبو والا یا او آر ایس والا پانی یوز کریں، تاکہ آپ کے جو جسم کا پانی ہے وہ باہر نکلتا ہے پسینے کی وجہ سے، وہ برابر ہو جائے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ جہاں انسانوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں جو چرند پرند ہیں یعنی پرندے ہیں، ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ ہو سکے تو کھلی جگہ پر ایک پانی کا برتن بھی رکھ دیں، یعنی پرات وغیرہ رکھ دیں یا کوئی پانی کا بڑا برتن رکھ دیں، تاکہ وہ پرندے بھی گرمی کی وجہ سے نہ مر جائیں اور پیاسے نہ ہو جائیں، اور ان کو پانی پینے کی جگہ میسر ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی کرونا جو پورے ورلڈ میں چھایا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم اپڈیٹ دیتے ہیں۔ یو اے میں 44,533 کیسز ہیں، اور ریکور جو ہوئے ہیں وہ ہے 31,754، اور جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہے 301۔ تو دبئی میں حالت بہتر ہے، ابھی ایکٹیو کیسز کی جو تعداد ہے وہ صرف 13,000 رہ گئی ہے، اور اسی ریشو کے مطابق ریکور ہوتے رہے جیسے اب ہو رہے ہیں، تو امید کافی ہے کہ دبئی چند دن میں کرونا کو شکست دے دے گا، اور پھر 100% جاب یہاں کھل جائیں گے۔ یہ خوشخبری ہے ان دوستوں کے لیے جو اس وقت روم میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس جاب ہے۔ اسی طرح ورلڈ میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 87,53,833، اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں 4,63,225، اور پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ 1,71,664، اور جو ریکور کیسز ہیں وہ ہیں 63,504، اور جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ ہے 3,382۔ پاکستان میں حالات اس وقت بہت گمبھیر ہیں، تو ایکٹیو کیسز کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں کیسز آج زیادہ رہے ہیں، ریکور کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی بے پرواہی کی یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں۔ دبئی نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اس نے میڈیا پر فضول قسم کی ویڈیو چلانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کرونا کے بارے میں خاص طور پر۔ یعنی ویڈیو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پورے میڈیا میں کہیں بھی آپ کو کرونا کے حق میں یا کرونا کے خلاف یا کرونا کے علاج کے بارے میں یا افواہ سازی کے بارے میں کسی قسم کی ویڈیو نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے میڈیا پر قابو پایا ہے، اور ہمارے پاکستان میں میڈیا مدر پدر آزاد ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پینک پھیل رہا ہے، اور لوگوں نے میڈیا کو سنتے ہوئے اپنے کرونا کو مذاق بنا لیا ہے، اور جس کی وجہ سے کیسز بڑھے ہیں۔ اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، ڈاکٹروں کی باتیں سننا چاہیے، سیریس لینا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو اہم خبر ہے آج کل ہمارے ملک میں نیوز میں، اخبار میں، ہر چیز میں چھائی ہوئی ہے، وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ والا کیس۔ جو نون لیگ کے پارٹنر تھے یا نون لیگ کے نمائندے تھے یا نون لیگ کے میڈیا ایڈوائزر یا میڈیا والے لوگ تھے یا اینکر پرسن تھے، وہ بہت خوش ہوئے، بلکہ انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی۔ لیکن یہ پہلا دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے مٹھائیاں بانٹی، انہوں نے ہر فیصلے میں مٹھائیاں بانٹی، لیکن جب فیصلہ پڑھا گیا، سرچ ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ مٹھائیاں جو ہم نے کھائی ہیں یہ تو فضول ہے، یعنی وہی اگلنے والی بات ہو گئی۔ بھائی پہلے فیصلہ پڑھ لیا کرو، دیکھ لیا کرو، بعد میں مٹھائی بانٹا کرو، بےعزتی ہو جاتی ہے تمہاری، اور یہ بےعزتی ایک دفعہ نہیں ہو رہی ہے، ہر کیس میں ہوتی ہے۔ عدلیہ نے پہلے یہ کیا تھا کہ پاناما کیس میں دو جج صاحبان تھے، انہوں نے کہا یہ تو نااہل ہے، اور جو باقی 5 جج تھے انہوں نے کہا تھا نہیں، اس فیصلے کو ہم جے آئی ٹی بناتے ہیں، جے آئی ٹی بنا کے وہ سرچ کرے گی اس فیصلے میں یا اس کیس میں کتنی ڈیپ ہے، اس کے اندر سے اس کو ڈھونڈا جائے گا کہ یہ فیصلہ کہاں تک ڈیپ ہے، کہاں تک ڈپریسڈ ہے، اس کی ڈیپ جو پوائنٹ ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے۔
تب جا کر فیصلہ ہوگا۔ اور ہوا وہی 3 مہینے کے بعد جناب کیس الٹ گیا، اور پہلے 2 نے نااہل دیا تھا، پھر 5 کے 5 نے دے دیا۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ 5 ججوں میں فیصلہ متفقہ ہو گیا اور وہ صاحب نااہل ہو گئے۔ وہ کھائی ہوئی مٹھائی اگلنی پڑی۔ اب بھی یہی ہوا ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ نے صرف یہ چیز مانگی ہے کہ یہ جو جائیداد بنی ہے اس کی منی ٹرائل کہاں سے آئی ہے، وہ منی ٹرائل کہاں سے آئی ہے یہی پوچھا ہے نا، اور وہی عدالت نے فیصلہ دے دیا۔ یعنی ایف بی آر کے پاس جایا جائے۔ ایف بی آر جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، یعنی گورنمنٹ کا ایک ایسا ادارہ ہے جو ریونیو اکٹھا کرتا ہے، ریونیو سے مراد ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، اور وہ تحقیق کرتا ہے کون ٹیکس دہندہ ہے، کتنا ٹیکس دیا ہے اور کتنا ٹیکس اس کا بنتا ہے، یہ چیز طے کرتا ہے۔ اب اس کو حوالے کر دیا ہے، اب وہ جا کر باقاعدہ منی ٹرائل بھی لے گا، اس کا ٹیکس بھی دیکھے گا کتنا ٹیکس پے کیا ہے موصوف پر۔ اب کیس تو بڑھ گیا۔ جج صاحب یہ چاہتے تھے، قاضی فیصل صاحب، کہ مجھ سے سوال بھی نہ کیا جائے اور میری بیگم سے بھی سوال نہ کیا جائے۔ جب یہ شروع میں فیصلہ آیا تو نون لیگ والوں نے، اور جج صاحب کے حمایتی نہیں تھے، وہ اصل میں نون کے حمایتی تھے، تو نون لیگ والوں نے بہت مٹھائیاں بانٹی، بہت خوشی کی، بھئی عمران اتر گیا، صدر اتر گیا، یہ ہو گیا ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس فیصلے کا متن یہی ہے کہ ایف بی آر کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ وہ تحقیق کرے یہ جو پیسہ گیا ہے وہ کس طریقے سے گیا ہے پاکستان سے۔ ایک ٹیچر جو کراچی میں ایک سکول میں پڑھاتی تھی، اس کی 16-17 ہزار سیلری تھی، 16-17 ہزار سیلری سے اس نے اتنی بڑی جائیدادیں کیسے بنا لیں، اور کیسے وہ باہر سیٹل ہو گئی، اور کیسے ان لوگوں نے باہر جائیدادیں خریدیں، ایک نہیں 3 جائیدادیں خریدیں، اور اس کی بیگم نے تفصیل بھی بتائی ہے کون کون سی جائیدادیں میرے نام ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، گورنمنٹ کو تحقیق نہیں کرنی۔ آپ بھی گورنمنٹ جو ہے یہ ایف بی آر کے ذریعے تحقیق کرے گی، کیس سامنے ہوگا، یعنی آپ کو منی ٹرائل پھر بھی دینا ہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا قاضی فیض صاحب والا کیس۔ اب دوسرا کیس بین الاقوامی طور پر یہ ہے کہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ نہ ہو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے آؤٹ ہو جائے گا ہمیشہ، کیونکہ انڈیا اس کا حمایتی ہے، اور انڈیا کو جب مار پڑے گی تو سمجھ لو امریکہ ایک دم آؤٹ ہو جائے گا، اور چائنا اس حصے میں اپنی سرداری قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، برما، بھوٹان، تائیوان، تبت، یہ سارے ایریے چائنا کے پاس چلے گئے ہیں۔ کچھ تو چلے گئے ہیں اور کچھ چلے گئے۔ کل جو انڈیا نے تجارتی پابندی لگائی ہے چائنا پر، اس کا اثر چائنا پر نہیں ہوا، اس کا اثر انڈیا پر ہوگا، کیونکہ انڈیا کا جتنا ٹیلی کمیونیکیشن انفارمیشن سسٹم ہے وہ سارے کا سارا چائنا پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کے جو پارٹس ہیں، بیٹریاں ہیں، میڈولز ہیں، یہ سارے کے سارے چائنا سے آتے ہیں اور سستے دام پر آتے ہیں۔ اس لیے وہاں کے موبائل بھی سستے ہیں اور یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم بھی سستا ہے۔ اگر یہ باہر سے آئیں گے تو یہ مہنگے ہو جائیں گے۔ ایک تو ان کا سفر زیادہ پڑے گا، دوسرا یہ کرایہ زیادہ پڑے گا، تو یہ مہنگے ہو جائیں گے۔ جب یہ مہنگے ہو جائیں کہ عوام کے اثرات سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر سمگلنگ ہوگی۔ سمگلنگ کہاں سے ہوگی؟ بنگلہ دیش سے ہوگی اور پاکستان سے ہوگی۔ تو اس کا فائدہ یا پاکستان کو ہوگا یا بنگلہ دیش کو ہوگا یا نیپال کو ہوگا، کیونکہ چائنا کا مال وہاں پر سستے داموں دستیاب ہوگا، اور چائنا جب بھی چاہے گا ان کے بینکنگ سسٹم، اکاؤنٹیبلٹی سسٹم، انفارمیشن سسٹم کو جام کر کے رکھ دے گا۔ کل ہم نے دیکھا ہے ٹی وی پر کہ کافی سارے لوگ چائنا کے ٹی وی توڑ رہے ہیں۔ اس کو توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ آپ کی پراپرٹی تھی، آپ نے اس پر پیسہ لگایا ہے، آپ لے کر آئے تھے، گھر میں لگایا تھا، اور آپ کا ہی پیسہ برباد ہوا ہے۔ چائنا کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ یہ آمکوں کی جنت ہے، کیا دماغ پایا ہے۔ اچھا، کل ایک اور خبر آئی ہے کہ پچھلے دنوں مودی صاحب نے جو اجلاس بلایا تھا اپوزیشن پارٹیوں کا، اس میں صاحب نے بیان دیا ہے
کہ ہمارے علاقے میں چائنا کی کوئی فورس نہ تو داخل ہوئی ہے، نہ اس نے قبضہ کیا ہے، اور نہ ہی ہمارے جو فوجی مارے گئے ہیں نہ ان کی سرحد میں گئے تھے، اور یہ پھر اپنے آپ گر کے مر گئے یا اپنے آپ کو بھی مار لیا ان لوگوں نے۔ تو اس کا مطلب دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان سپاہیوں نے خودکشی کی ہے۔ مان لیا جائے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن جو فوجی حضرات اور میجر کرنل حضرات چائنا کے قبضے میں چلے گئے تھے، وہ کیسے گئے؟ چائنا نے آ کر انڈیا میں داخل ہوئے، داخل ہو کے ان فوجیوں کو پکڑ کے اپنی قید میں لے گیا گھسیٹ کے، یا وہ سموسے کھانے گئے تھے۔ تو وہ لداخ کے ایریا میں کیا کر رہے تھے جب ان کو قیدی بنایا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا آپ کے علاقے میں آیا، اس نے آپ کے فوجیوں کو پکڑا، آپ کے فوجیوں کو مارا، خوب درگت بنائی، جس میں 40 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور باقی 80 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اور کچھ لوگ لاپتہ ہیں، یعنی 34 لوگ لاپتہ ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے، مودی صاحب نے جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی الو بنا دیا۔ الو تو ویسے ہیں وہ، ٹھیک ہے، الو بنا دیا، اور اس طرح پوری قوم کو الو بنا کے منتری جی نے دیا رہا چھٹی، آپ کی بھی اور ہماری بھی، اور پبلک جو ہے دن بدن تعریفیں کی جا رہی ہے۔ ادھر نیپال نے بھی حملہ ٹھوک دیا ہے، اس نے بھی کہا کہ مجھے میرا علاقہ واپس کرو، رات کے 3 بجے اس نے حملہ ٹھوک دیا، اور اپنے جو علاقے تھے ان پر وہ برگزار ہو گیا، اور جو پولیس تعینات تھی انڈیا کی، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ باقی جو کسان تھے وہاں کے، ان کو انہوں نے قیدی بنا لیا ہے، اور جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ان کو معاف کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ انڈیا کی جو گورکھا فورس ہے وہ پوری نیپالیوں پر مشتمل ہے۔ اگر نیپال کے اوپر انڈیا اٹیک کرتا ہے، وہ پوری جو گورکھا فورس جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہو جائے۔ اس طرح یہ جو جنگ کا پلان ہے چائنا کا، وہ انڈیا کے گھر میں ہی شروع ہو جائے گا، اور انڈیا خاموش ہے، مودی صاحب خاموش ہے، تمام ادارے خاموش ہیں، اور سختی سے میڈیا کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کوئی خبر شائع نہیں کرنی، اور نہ ہی چائنا کے خلاف کوئی خبر دینی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ انڈیا کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹے۔ پچھلے دنوں عراق کے جو چیف ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کی کارکردگی کیا ہے، اس نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر حمایتی پیدا کیے ہیں، اور وہ حمایتی میڈیا میں سے بھی ہیں، پولیٹیشین میں سے بھی ہیں، اور ملک کے اہم اداروں میں سے بھی ہیں۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو غدار ہیں ان کو ہماری آرمی پکڑے اور جیل میں ڈالے۔ ہماری ISI ویسے تو بہت مضبوط ہے، اس کو اس خبر پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ ہمارے جو ملک میں بیٹھے ہوئے غیر ملکی ایجنٹ کون ہیں جن پر انڈیا نے پیسہ لگایا ہے، تو ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے، اور ان کے خلاف ایک سخت ایکشن بھی ہونا چاہیے۔ تو پچھلے دنوں جو کراچی میں دھماکے ہوئے ہیں یہ انہی ایجنٹوں کے ذریعے ہوئے ہیں، تو یہ وہی ایجنٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان غیر ملکی ایجنٹوں کو، یعنی ان غیر ملکی ایجنٹوں کو نہیں کہنا چاہیے، ان غداروں کو پکڑنا چاہیے اور جیل میں ڈالنا چاہیے، بعد میں انڈیا کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے جب ان کو پکڑا جائے اور جب ان پر ہاتھ ڈالا جائے تو وہ کافی سارے راز اگل بھی دیں، اور راز اگلوانے کے لیے ہماری ISI اور ہماری آرمی کو آگے آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ فوجی راز ہوں اور کچھ ہمارے انٹیلیجنس کے راز ہوں، تو ان رازوں کو دوسرے ملک تک نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر یہ جائیں گے تو ہمارے ملک کا اس میں نقصان ہوگا، ہماری آرمی کا نقصان ہوگا، اور بین الاقوامی طور پر ہمارا ملک بدنام ہو جائے گا۔
تو یہ تو تھی گھر میں کی صورتحال۔ اب چائنا نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کو ہمارے علاقے واپس کرنے ہوں گے۔ ہم نے جن جن علاقوں کا نام دیا ہے اس میں مکمل شمالی علاقہ جات شامل ہیں، مشرقی لداخ شامل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ نیپال سے لے کر نیپال، لداخ سے لے کر اپنا جو پاکستان کا بارڈر ہے اس تک یہ ہمارے علاقے ہیں، جس میں صحرائے ریشم اور کارگل کی پہاڑیاں اور کارگل کی چوٹیاں وہ ہماری ہیں، اور سیاچین کا علاقہ وہ بھی ہمارا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کو مقبوضہ کشمیر سے آرمی نکالنی ہوگی، ورنہ ہم مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنی آرمی نکالے۔ ایکٹ 370 اور 35 کا دوبارہ بحال کرنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں انڈین آرمی کیا کرتی ہے، انڈین گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس کی پولیٹیشن کیا کرتی ہے، اور اس کی عوام کیا کرتی ہے۔ جو ایک پہل ہی ہے، اور انہا چند دنوں میں یہ بات سامنے آ جائے کہ انڈیا اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ موجودہ حالات تو ایسے ہیں کہ جیسے ڈارک پوزیشن میں چلا گیا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس کی جو جنگ کی پالیسی ہے یا آرمی ہے اس کو تو پاکستان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ چاروں طرف سے جنگ کے لیے تو تیار نہیں کیا گیا اس نے سوچا بھی نہیں تھا نیپال، بنگلہ دیش کبھی ہمارے مقابلے میں آئیں گے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چائنا اس تیزی کے ساتھ آئے گا کہ وہ ہمارے اتنے علاقوں کو قبضے میں لے لے گا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن بعض اوقات ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں انسان سوچتا بھی نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک فیصلہ انسان کرتا ہے اور ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ عمران صاحب اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں، پورے ڈپارٹمنٹ، پورے ادارے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن فیصلہ پھر بھی اس کے حق میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں 10 جج وہ گورنمنٹ کے خلاف جانا چاہتے تھے، گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے انہوں نے پٹیشن پڑھی نہیں، جو ریفرنس صدر نے بھیجا وہ پڑھا ہی نہیں۔ کل اعتزاز صاحب نے ایک خوبصورت بات سنائی کہ ہمارے جج صاحبان جو ہے ان کو جو درخواست دی جاتی ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، مرضی کا قانون نافذ کرتے ہیں۔ کئی جج تو ایسے ہیں ان کو قانون کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ وکلا سے پوچھتے ہیں کہ یار اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، یعنی اتنے قابل جج ہیں ہمارے ماشاء اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو جج وکلا سے پوچھتے ہیں یار اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں کیسا کرنا چاہیے۔ ایسے ججوں کے پاس جب ہمارے پاکستان کی عزت نفس کے کیس جائیں گے تو ان کو کیا پتہ، وہ تو جیسے وکیل کہے گا ویسے ہی کریں گے۔ اسی طرح ہمارے وکیل جو ہیں وہ بھی یک جماعت ہیں، یک جماعت سے مراد یہ ہے صرف ایک ہی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہی میں سے جج نکلے ہوئے ہیں، انہی میں سے جسٹس صاحبان ہیں، اور یہ جو موجودہ جسٹس صاحبان ہیں اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو وکیل سے ڈائریکٹ جج بنے ہیں اور پھر جا کے سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہیں، اور جن کی تعلیم صرف BA ہے، LLB ہے۔ کوئی سچ نہیں ہے، کوئی تحقیقات نہیں ہے، کوئی فیصلے، کسی بھی فیصلے میں صداقت اور ایمانداری نہیں ہے، ہر فیصلے میں ان کی شخصیتی نمائندگی ہے اور یہ شخصی فیصلے کر رہے ہیں۔ بغیر تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی پگھلا گئے، انہوں نے کہا شاید فیصلہ میرے حق میں آ گیا ہے، لیکن جب پڑھا گیا اس کو تحقیق کی گئی، سرچ کی گئی، پتہ چلا تو منی ٹریل تو دینا پڑے گا۔ یہ نون لیگ والوں کو کیا تکلیف تھی اس سے؟ نون لیگ والوں کو یہ تکلیف تھی کہ اگر جج صاحب کو منی ٹرائل نہیں دینا پڑتی تو پھر ہم کہیں گے کہ نواز شریف سے کیوں مانگی تھی، پھر ہمارا کیس موجود ہو جائے گا۔ وہ اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے نعرے لگا رہے تھے اور مٹھائیاں کھا رہے تھے، اور ججوں کو بھی کھلا رہے تھے ماشاء اللہ، وکلا کو بھی کھلا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پٹیشن، یہ جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا، یہ جو درخواست تھی یہ بھی انہی ججوں میں سے کسی نے لکھی تھی جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو فیصلہ کر رہے تھے، اور یعنی مدعی کو خود درخواست لکھ کے دے رہے ہیں آپ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا،
ایسا کرو کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جج مل جاتے ہیں مدعیوں کے ساتھ، مدعا علیہ کے ساتھ، اور ان کی مرضی کے فیصلے دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، اور وکلا سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، وکلا ان کو جیسے مشورے دیتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے، یہ ہمارے قانون کا حال ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ میری ویڈیو لائک کیجئے، پسند کیجئے، شیئر کیجئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس دیجیے۔ اوکے۔